میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی بندہ اللہ سے دعا کر کے مانگتا ہے، اللہ اسے یا تو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے یا اس دعا کے نتیجے میں اس دعا کے مسل اس پر آئی ہوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، جب تک اس نے کسی گناہ یا قطع رحمی یعنی رشتہ ناتا توڑنے کی دعا نہ کی ہو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3381۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک درجے کے لحاظ سے کون سے بندے سب سے افضل اور سب سے اونچے مرتبے والے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں لڑائی لڑنے والے غازی سے بھی بڑھ کر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگرچہ اس نے اپنی تلوار سے کفار و مشرکین کو مارا ہو اور اتنی شدید جنگ لڑی ہو کہ اس کی تلوار ٹوٹ گئی ہو اور وہ خود خون سے رنگ گیا ہو، تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والے اس سے درجے میں بڑے ہوئے ہوں گے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3376۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مومن کی آیت نمبر 60 پڑھی۔ ترجمہ، تمہارا رب فرماتا ہے، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار یعنی دعا کو قبول کروں گا، اور جو لوگ مجھ سے مانگنے سے گھمنڈ کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3372۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آزمائش سے دوچار لوگوں کو روز قیامت جزا دی جائے گی تو اہل عافیت خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی جلدوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1570۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار اور ہر قسم کی تکلیف کے متعلق انہیں یہ دعا سکھایا کرتے تھے۔ ترجمہ، اللہ کبیر کے نام کے ساتھ میں ہر جوش مارنے والی رگ کے شر اور آگ کی حرارت کے شر سے اللہ عظیم کی پناہ چاہتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1554۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچے یا اس کے بھائی کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ یوں دعا کرے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ترجمہ، ہمارا رب اللہ ہے جو کہ آسمانوں میں ہے، تیرا نام پاک ہے، زمین و آسمان پر تیرا امر ایسے ہی ہے جیسے تیری رحمت آسمان میں ہے، پس زمین پر بھی اپنی رحمت فرما، ہمارے کبیرہ گناہ اور خطائیں معاف فرما، تو گناہوں سے پاک لوگوں کا رب ہے، اپنی رحمت سے رحمت نازل فرما اور اس تکلیف پر اپنی شفا سے شفا نازل فرما۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1555۔